جانا اور وہ چلے گئے اور زمین پر اتار دیے گئے تو تا دم آخر اپنی غلطی پر روتے رہے. اتنی ندامت دل میں محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ سکیں. ایک غلطی پر زندگی بھر روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور ان کی ندامت آخر وقت تک ختم نہیں ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمی وہ ہے کہ جس میں وہ آدم علیہ السلام والی وصف ہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ آدمی را آدمیت لاز مست خود را گرگون باشد ہید مست، وہ کہتے ہیں آدمی کے لیے آدمیت کا ہونا ضروری ہے. آدم کا پتر وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام والی وصف ہو. اگر اس میں یہ وصف نہیں ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے عود آپ لیتے ہو، عود اس کی لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ ضرور لیجیے گا، یہ بڑی پیاری ہوتی ہے. میرے اللہ والوں کی سنت ہے اس کو گھر میں اس کی خوشبو کو رکھنا، یہ بڑی پیاری چیز ہے اور بے شمار برکتوں کا باعث ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پیسز ملتے ہیں. وہ رومی کہتا ہے تو عود کی لکڑی تم کیوں لیتے ہو؟ اس لیے لیتے ہو اس میں خوشبو ہوتی ہے. تب اس کو آگ پر رکھ کر تم گھر کے ہر ایک کونے میں لے جاتے ہو تاکہ خیر و برکت ہو، شیطان بھاگ جائے اور خوشبوئیں پھیل جائیں. تو کہتا ہے اگر عود کی لکڑی میں وہ خوشبو نہ ہو، بظاہر ہو عود کی لکڑی لیکن اس میں خوشبو نہ ہو، وہ خوشبو نہ ملے، پھر وہ عود کیا ہوا؟ وہ تو عام ایندھن کی لکڑی، اس کو بھی ڈالو چولہے میں، اس کو بھی ڈالو چولہے میں. اگر آدمی کے اندر وہ آدمیت والی چیز نہیں ہے تو پھر وہ بھی ایک عام جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہے، اس میں وہ بات تو نہیں ہوئی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. وہ درد دل کیا ہوتا ہے؟ اوروں کے لیے تڑپنا. درد دل کیا ہوتا ہے؟ اوروں کے لیے دعائیں کرنا. یہ روز میرے آقا کی سنت ہے. اتنے ہم خود غرض ہیں، لالچی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں صرف اپنے لیے. مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے یہ عہدہ دے دو، مجھے یہ چیز دے دو، میرے بیٹے کو دے دو، میرے باپ کو دے دو. کبھی دوست میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی اور کے لیے دعا کی ہے؟ یقین جانیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے پہلے اوروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کی مخلوق کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی فلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں ہم آج چل رہے ہیں؟ کیا کمی چھوڑی ہے ہم نے بربادی اور تباہی میں؟ ہم کیوں چل پھر رہے ہیں؟ اس لیے چل پھر رہے ہیں کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہے ہیں. وہ اللہ والے جو اپنے لیے دعا کم کرتے ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے دعائیں جاتی ہیں. وہ حدیث ہے صحیح میرے آقا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انسان دوستی کی بات ہو رہی ہے، آپ ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. انسان دوستی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کی انسان دوستی کی علامات کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرشتے آ کر عرض کریں گے کہ ہر طرف تباہی بربادی پھیل چکی ہے، کفر گمراہی عام ہو چکی ہے، گناہ عام ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین قیامت میں کون سی دیر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتوں رک جاؤ، اب بھی ایک ایسا بندہ ہے پورے روئے زمین پر جو میرا نام لیتا ہے، میرا نام لیتا ہے، دعا کرتا ہے. جب تک وہ موجود ہے قیامت جتنا بڑا فتنہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. قیامت کوئی کھیل کود نہیں ہے دوستوں کہ تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، آ جائے گی، بس آ جائے قیامت بھائی جو کچھ ہونا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اللہ والوں کی دعا سے قیامت بھی ٹلی ہوئی ہے. وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور خدا کی مخلوق کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ان کے وہ اللہ والے جن کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ اپنے اوپر برداشت کر لیں گے، اپنے جان پر سہ لیں گے، اپنے جسم پر سہ لیں گے، اپنی ذات پر سہ لیں گے، لیکن کسی کو بد دعا نہیں دیں گے. ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے بھلائی چاہیں گے، ان کے لیے مغفرت چاہیں گے. تو اگر یہ درد دل سیکھنا چاہتے ہو تو بغیر اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی چیز ملتی نہیں، اور اس کے بغیر زندگی کا مزہ بھی نہیں. وہ زندگی تو مفاد پرستانہ زندگی ہے جو ہم اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں، اپنے ذات کے لیے جی رہے ہیں. جس طرح حضرت پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم شہباز لامکانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے. لسنا عبداللہ کتاب فتح ربانی پڑھا کریں دوستوں، بڑا عظیم کتاب ہے، درس ہوتا ہے میرے مرشد کی دربار پر، اس کا پڑھا کریں. اور وہ لسنا عبداللہ انما انت عبد درہم
دین نفس کا ہوا تم کہتے ہو میں اللہ کے بندہ اللہ کا بندہ ہوں دعویٰ کرتے ہو کہہ رہے تم کہاں اللہ کے بندے تم تو اپنے درہم کے بندے ہو اپنے پاؤنڈ کے بندے ہو کیا اس کے لیے مارے نہیں کرتے تم اپنے نفس کے بندے ہو تم اپنے خواہش کے پتلے ہو جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کر سکتا ہے اللہ کی خوشنودی کس چیز میں ہے اللہ کی خوشنودی اس چیز میں ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کے لیے سوچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میرے آقا کے صحابہ کی بات بیان کی گئی ہے وہ اظہار کرتے ہیں اپنے نفس پر وہ بھوکے ہیں خود بھوکے ہیں ان کے بچے بھوکے ہیں ان کی بیوی بھوکی ہے خود نہیں کھاتے بچوں کو نہیں کھلاتے وہ اپنے مہمان کو کھلا دیتے بچے بھوکے سو جاتے ہیں اپنے مہمان کو کھلا دیتے ہیں وہ خود ضرورت مند ہے اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں کہاں ہے بھائی دوستو ہمارے اندر وہ بس نیم نانے گر خورت مرد خدا بدل درویشاں خورت نیمے دیگر وہ ایک درویش جو صحیح خدا سے لو لگائے درویش ہمارے کو کہتے تھے درویش درویش تو درویش ہے ہم پاگل کو درویش کہتے ہیں تو درویش موتی کے معنی در کہا جاتا ہے موتی کو وش کہا جاتا ہے اس کے معنی جس کا اخلاق موتی کی طرح ہو جس کی رفتار موتی کی طرح ہو جس کی گفتار موتی کی طرح ہو جس کی عادات موتی کی طرح ہو اس کو درویش کہا جاتا ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے تو اگر اس کو روٹی مل جائے تو آدھا ٹکڑا خود کھائے گا اور آدھا دوستوں میں بانٹ دے گا درویش کی یاد ہے تو اس لیے انسان دوستی اللہ والوں کی حالات اور سیرت میں ملتی ہے کشف المعجوب کو پڑھے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں آپ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور زندگی کو پڑھیں اور ان کی مقالات کو پڑھیں پڑھ کر دیکھیں اور کھلی دل سے پڑھیں وہ چن چن کر خاص خاص چیزیں نہیں پڑھیں جو انہوں نے فرمایا اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا خدا کے اللہ کے ان ولیوں نے انسانیت ذات کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار پیدا تو اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ذکر اسم ذات یہاں دل ہے میں معذرت خواہ نے 15 منٹ کی بات کی تھی آدھے گھنٹے تک بات چلی گئی یہ اسم ذات ذکر دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے اللہ 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 یہ تب بنیادی طور پر دنیا کے فکرات کو ہٹا کر اللہ کی ذات کی طرف اپنے فکر کو لگا وہ معکم اینما کنتم اس کی معیت کو محسوس کر خدا میرے ساتھ میں اللہ کے ساتھ بنیادی چیز ذکر کے پیچھے یہ فلسفہ ہے اس فکر کو دل میں پیدا کرنا ہے لیکن شروع میں اس میں ذات ذکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ اس میں ذات کی حرارت سے دل میں جو غیر کی محبتیں ہیں غیر کے تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں اس میں ذات ذکر کرے لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ خدا کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنے دل کی توجہ کو ہر لمحہ قائم رکھے چاہے گھر میں ہے شہر میں ہے بازار میں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ کی مجھ پر نظر ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قریب ہے میری شہر سے زیادہ میرے قریب ہے اور اس وقت اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جب جو ہے وہ معیت کر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں معیت کر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں رہے گھر ساتھ تیرا تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں اگر جنگل میں بھی ہوں رہے گا ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں اے میرے دوست اگر تیرا ساتھ نہیں ہے تو گلشن میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے باغ میں بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے چمن میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اے میرے دوست اگر تو میرے ساتھ ہے جنگل میں مجھے منگل نظر آتا ہے میں خوش ہوتا ہوں تو وہ ذات کی معیت دل سے محسوس کرنا اللہ کی ذات تو ذکر بھی کریں اور اس کی معیت اور اس کا فکر بھی اپنے دل میں رکھیں اللہ 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 زبان خاموش ہو توجہ دل میں ہو اور اس کے لیے مراقبہ کریں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں توجہ دل میں رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ ہو کر فیض کا انتظار کریں کہ آپ کا فیض مبارک مرشد کامل کے سینے سے دلوں میں آ رہا ہے شریعت پر عمل کریں پنجگانہ نماز رمضان مبارک کے روزے زکوٰۃ جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے حج جس کسی پر فرض ہے وہ دیر حج ادا کرے یہ چند فرائض ہیں شریعت کے اور میرے آقا کی سنتیں ہیں جو بہترین ہیں ہمارے لیے داڑھی مبارک کا رکھنا امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا مسواک دانتوں کو لگانا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں تم یہ ذکر خواتین بھی کریں یہ ذکر مرد حضرات بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی توفیق عطا فرمائے آپ سب